نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بيده، أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا۔ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت، مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان، وہ نفوس قدسیہ، جنہوں نے تاریخ کی جبین پر اپنی سنہری داستان لکھ دی۔ یہ کوئی اتفاقی، اچانک اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ سانحہ کربلا ایسی قربانی ہے جسے مشیت نے ترتیب دیا ہے۔ محبوبیت نے تربیت دیا ہے، اور صبر و رضا میدان میں نکل آیا ہے، تب جا کر کے یہ داستان مکمل ہوئی ہے۔ ایسے جیالے
ایسی ماؤں کی گود میں بنتے ہیں، ایسی پاکیزہ ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، اور ایسے مطہر باپ کے خون سے ان کی نسبت ہوتی ہے، تب جا کر کے کہیں ایسی سچی انسانیت کو سنوارنے والے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ فضائل اور مناقب اور ابتلا اور مصائب کی یہ داستان مدینے سے لے کے کربلا تک ہمیں امام حسین کے صبر اور استقامت سے آگاہ کرتی رہے گی۔ یہ حسن و حسین، یہ علی اور فاطمہ، یہ نبی کا خاندان، اس کی ذمہ داری یہی تھی کہ رسول نے اسلام پھیلایا تھا، اب ان کے گھر والوں کو اسلام بچانا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، بے شک اللہ کی یہی مرضی ہے، بے شک اللہ کی یہی چاہت اور پسند ہے۔ یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب ایک دم پاک اور صاف کر دے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ نبی کا گھر پاک ہو جائے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ نبی کا گھر پاکیزہ بن جائے۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھر پاک ہو جائے، اور جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھر مطہر ہو جائے، اور جب یہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر میں طہارت بسیرا لینے لگے، تو کون ہے جو اللہ کو اس کی چاہت سے روک لے؟ کون ہے جو ارادے الہی کے آگے رکاوٹ بن جائے؟ کون ہے جو نجاست کو اہل بیت سے منسلک کر دے؟ کون ہے جو کثافتوں کو مولا علی کے گھر میں ڈال دے؟ ارے جسے خدا پاک کرنے پر آ جائے اور جسے اللہ پاک کر دے، تو اللہ جسے پاک کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو صاف پاک کر دیتا ہے دل لگا کر کے، تو اس کی میل نہیں دکھائی پڑتی، اس کی کمی دکھائی نہیں پڑتی، تو جسے رب پاک کر دے، تو رب نے اہل بیت کو پاک کیا۔ اب یہ اہل بیت کا گھرانہ پاکیزہ رہے گا۔ زمانے کے تیور بدلیں، دور بدلے، حیات کے تقاضے بدلیں، لیکن اہل بیت کی پاکیزگی کو کوئی میل نہیں لگا سکتا۔ اسے اللہ نے پاک کیا ہے۔ بڑا دل نشیں اور بڑا تفصیلی موضوع ہے،
لیکن ہم جلد سے جلد اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہونا چاہتے ہیں، اس لیے فضائل کی لطافتوں کو لیتے ہوئے ابتلا کی اور آزمائشوں کی داستان میں ہم سب کو داخل ہونا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ۔ مصطفیٰ نے کسے بلایا؟ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو۔ اب یہ بتاؤ، ایک بات آ گئی ہے، جب مصطفیٰ نے بلایا ہوگا تو عرب کے دستور کے مطابق کیا کہہ کے بلایا ہوگا؟ کیا کہا ہوگا؟ یہی تو کہا ہوگا، یا علی آ جاؤ، یا فاطمہ آ جاؤ، یا حسن آ جاؤ، یا حسین آ جاؤ۔ تو اب اعتراض نہ کرنا کہ یا علی یا حسن یا حسین کہنا شرک اور بدعت ہے، جانو یہ کسی ملا کی سنت نہیں، یہ خود رسول اللہ کی سنت ہے۔ یا علی کہہ کے پکارو، یا حسن کہہ کے پکارو، یا حسین کہہ کے پکارو، تو یہ مصطفیٰ نے پکارا ہے، تو ہم حسینی جو یا علی یا حسن یا حسین کہتے ہیں یہ مصطفیٰ کی نقل کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ ہمارے پکارنے کی بات اور ہے، مصطفیٰ کے پکارنے کی بات اور ہے۔ پکارا مصطفیٰ نے بھی اور پکار ہم بھی رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ انہوں نے آقا بن کر کے پکارا اور ہم سنیوں نے غلام بن کر کے پکارا۔ ہم نے غلام بن کر کے پکارا۔ آ جاؤ، علی بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئیں، اور حسن بھی آ گئے اور حسین بھی آ گئے۔ رسول موجود، علی آ گئے، فاطمہ آ گئیں، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو رسول نے اپنی چادر مطہر کو اوپر ڈھانک دیا، پھیلا دیا۔ اے علی، اے علی، اس چادر میں آ جاؤ، فاطمہ اس میں آ جاؤ، حسن اس میں آ جاؤ، حسین اس میں آ جاؤ۔ رسول نے اپنی کالی کملی میں سب کو چھپا لیا۔ یہ وہی کالی کملی ہے دوستو، یہ وہی کالی کملی ہے کہ بڑے بڑے اغواس و رکتاب اور ابدال بھی اور صحابہ بھی میدان محشر میں اس کالی کملی کا سہارا ڈھونڈیں گے، چاہیں گے کہ اس کالی کملی کا سایہ مل جائے۔ جب سورج سوا نیزے پر ہو، دھوپ کی تپش ہو، امتحان کا موقع ہو، میدان محشر ہو، سورج سوا نیزے پر ہو، تو رحمت کا دل یہ چاہے گا، محبت کا دل یہ چاہے گا، کاش مصطفیٰ جان رحمت کی کالی کملی کا سایہ مل جائے۔ وہ خواہش جو صدیقین، جو شہداء اور صالحین بزرگان دین کی میدان محشر کے لیے ہے کہ کاش اس دن کالی کملی کا سایہ مل جائے۔ ارے حسن و حسین، علی اور فاطمہ، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں دنیا ہی میں مصطفیٰ نے اپنی کالی کملی کا سایہ عطا فرما دیا۔ آ جاؤ، کالی کملی میں جو آ گیا ہو، رسول کی چادر سے جو کے اندر جو آ گیا ہو، اسے ذلت کی طرف کون ڈھکیلے گا؟ اسے رسوا کون کر پائے گا؟ اسے ذلیل کون کر پائے گا؟ اسے شکست کون دے پائے گا؟ اسے کون ہرائے گا؟ جس کے اوپر کالی کملی کا سایہ ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ جب اللہ کی رحمت کا سایہ ملتا ہے تو شکست نہیں ہوتی۔ اب حضرت ام سلمہ
زوجہ رسول ام المومنین یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ چادر میں علی کو بلایا گیا اور فاطمہ کو بلایا گیا، حسن کو بلایا گیا، حسین کو بلایا گیا، بات اہل بیت کی ہو رہی ہے، تو ہم بھی تو اہل بیت ہیں، ہم بھی تو زوجہ ہیں، بیوی ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ بلایا گیا۔ اور بلا کر کے جیسے ہی رسول نے کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت، چادر کے نیچے علی آ گئے، فاطمہ آ گئی، حسن اور حسین آ گئے، تو اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ توجہ، کیا فرمایا؟ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اب اہل بیت کو ڈھونڈنا ہے تو معلوم کر لو کہ کون اہل بیت ہیں۔ جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، تاکہ زمانے کو اہل بیت تو ازواج مطہرات بھی تھیں، کیا وہ اہل بیت نہیں تھی؟ تو رسول نے یہ کیوں کہا یہی اہل بیت ہیں؟ اے رسول یہی اہل بیت کیوں کہا؟ اہل بیت تو بھی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ کہا سنو، قیامت تک کے لیے میں جن کو دے کے جا رہا ہوں میں ان کے چہرے پہچنوا کے جا رہا ہوں، تاکہ زمانہ میرے اہل بیت کو تلاش کرنے میں دھوکہ نہ کھائے، اور قیامت تک انہی کی نسلیں جاری رہیں گی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اہل بیت علی ہیں، اہل بیت حسن ہیں، اہل بیت حسین ہیں، اہل بیت فاطمہ ہیں، ان کی نسل کا نام ہی اہل بیت ہے۔ یہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات چلی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اب ان کا چہرہ پہچانواؤ جو بعد میں کام آئیں گے، جو بعد میں کام آئیں ان کا تعارف کرواؤ۔ اسی لیے بعد والوں کا لوگ تعارف کراتے ہیں، آنے والی نسلوں کا تعارف کراتے ہیں، جو بعد میں کام آنے والے ہیں ان کو تعارف کراؤ، اور دنیا کو بتا دو، صحیح ایڈریس بتا دو کہ کہاں تمہاری نجات ہے۔ یہی اہل بیت ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل البیت وطہرہم تطہیرا، یہی اہل بیت ہیں۔ تو پاک کرنا چاہتا ہے تو انہیں تو خوب خوب پاک کر دے، جیسا تیری رضا ہے، پاک کر دے۔ ام سلمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ کون نہیں چاہتا رسول کی پناہ؟ اب دیکھیے، آپ زوجہ نبی ہے لیکن کالی کملی میں اس مخصوص وقت میں آنا چاہتی ہے۔ زوجہ مصطفیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی تو اہل بیت ہوں، کیا میں ان میں نہیں، اس فضیلت سے میں متصف نہیں ہو سکتی؟ تو رسول نے فرمایا یا ام سلمہ انتی علی الخیر انتی علی مکانک، تم بھلائی پر ہو، تم اپنی جگہ پر ہو، تم اس کی فکر نہ کرو، تم تو اہل بیت ہو۔ میں تو انہیں بلا رہا ہوں جن کو میں اہل بیت بتا رہا ہوں۔ اب مصطفیٰ نے پہچان کروا دی۔ اسی طرح ایک پہچان اور کروائی تھی جب آیت کریمہ اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر صرف اہل بیت، اپنے قرابت داروں کی محبت، اپنے قربا کی، اپنے قرابت داروں کی جو مجھ سے قریب ہیں ان کی میں محبت مانگتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مؤدتہم، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ یہ آپ کے قرابت دار ہیں کون؟ یہ خصوصیت کے ساتھ آیت اتری ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اجر رسالت میں یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ کو اجر رسالت میں قرابت داروں کی محبت چاہیے، اب آپ بتائیے کہ یہ قرابت دار ہیں کون؟ قریب تو آپ کے سب ہیں، سارے صحابہ قریب دکھائی پڑتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں نہ محمود کا پتہ چلتا ہے، نہ ایاز کا پتہ چلتا ہے، نہ آقا کا پتہ چلتا ہے، نہ غلام کا پتہ چلتا ہے، نہ کالے کا فرق ہے، نہ گورے کا فرق ہے، نہ اونچے کا فرق ہے، نہ نیچے کا فرق ہے، نہ امیر کا فرق ہے، نہ غریب کا فرق ہے، نہ اپنے کا فرق ہے، نہ پرائے کا فرق، مجمع میں تو آپ سب سے قریب۔ اور اخلاق ایسا کہ سارے صحابہ یہی سمجھیں کہ رسول مجھ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، رسول مجھ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ قرابت داری کا تو یہ عالم، اتنے لوگ جھرمٹ میں ہیں،
اتنے لوگ قریب ہیں، سب سے آپ تبسم کر رہے ہیں، سب سے آپ نرمی سے کلام کر رہے ہیں، سب کی آپ محبت کر رہے ہیں، سب کو آپ عزت دے رہے ہیں، سب کو آپ جگہ دے رہے ہیں، سب کے مقامات بلند کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ قرابت دار کون ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ کون قریبی ہے؟ دکھائی تو سب پڑتے ہیں، مگر اس آیت میں جو آپ نے مانگا ہے وہ کون سے قرابت دار ہیں؟ تو رسول نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ میرے قرابت دار کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ میرے قرابت دار علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، انہی کی محبت کرو، یہی میری رسالت کی خدمت کا اجر ہے۔ اجر رسالت، نبی اپنی نبوت کی خدمت کرے، رسالت کی خدمت کرے، پیغمبری کی خدمت کرے، اللہ کی بندگی کی خدمت کرے، یہ سب خدمت کے بعد اگر اس نے مانگا تو اپنے اہل بیت کی محبت مانگا۔ اسی لیے ہمیشہ اہل عشق جو ہے رسول کے گھر والوں سے محبت ادا کرتے ہیں۔ یہ محبت، ہم محبت تو ادا کرتے ہیں، رسول کو اجر رسالت دے رہے ہیں، جبکہ رسول اس کے محتاج نہیں ہے، رسول کو اجر رسالت دے رہے ہیں۔ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، ایک روایت میں ہے کہ علی، فاطمہ، حسن و اولادہما، اور ان کی اولادیں، یہی میرے اہل بیت۔ اور یہ تو ہو گئی اہل بیت۔ اچھا، سب سے پہلے اہل بیت، اہل بیت یہ نام کس نے رکھا؟ اب اہل بیت کے کوئی نام بگاڑے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اللہ اے اہل بیت۔ تو یہ اہل بیت نام سب سے پہلے اللہ ہی نے رکھا ہے۔ یہ اہل بیت نام کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ جسے اللہ اہل بیت رسول کا نام دے دے دنیا بدل جائے گی، مگر ان شہزادوں کا رشتہ رسول کے گھر والوں سے نہیں کٹ سکتا۔ تو یہ اہل بیت ہیں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ ارشاد فرمایا، مشہور بات ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور اتنا ملے رہیں گے، اتنا ملے رہیں گے، اتنا ساتھ ساتھ رہیں گے ہر وقت، ہر وقت۔ کیوں جدا نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت بھی چلتے پھرتے قرآن ہیں، یہ تفسیر ہے قرآن کی، یہ بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ قرآن سے اس کی تفسیر کیسے جدا ہو جائے گی؟ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کریں گے۔ کہاں ملیں گے؟ حوض کوثر میں۔ یہ حدیث اہل بیت کی فضیلت اور عظمت کو بتاتی ہے، لیکن ٹھہر کر کے سوچو تو یہاں عقیدہ بھی حل ہو رہا ہے۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت ہے آپس میں۔ قرآن اہل بیت کو بہت چاہتا ہے، اہل بیت قرآن کو بہت چاہتے ہیں۔ قرآن اہل بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے، اور اہل بیت قرآن کی عظمت بچانے پر آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ کیا محبت ہے آپس میں۔ رسول نے کیسا ساتھی دیا ہے۔ ساتھی اسی لیے دیا، قرآن مجھ پر نازل ہوا، میں نے تلاوت کیا، صحابہ کو سنایا، بتایا۔ اب جب میں جاؤں گا تو کہیں لوگ قرآن کا غلط استعمال نہ کریں، ہر چیز کا مس یوز ہے، کہیں اس کا استعمال نہ کریں اپنے انداز سے۔ تو اے اہل بیت، جب لوگ قرآن رکھ کر کے گمراہ ہونے لگیں
اور اس کے اصولوں سے انحراف کرنے لگیں تو تم کردار بھر کے سامنے آ جانا۔ اہل بیت تو قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے۔ اب کوئی چاہے کہ اہل بیت کو جدا کر دے تو وہ جدا نہیں کر سکتا قرآن سے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں۔ قرآن کو کوئی مٹا دے، قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ قرآن کو کوئی فنا کر سکتا ہے؟ قرآن کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہ قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ ایک نقطہ بھی نہیں، ایک سورت بھی نہیں، ایک آیت بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں، اس لیے کہ ضمانت اللہ نے لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ہم حفاظت کریں گے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ تو قرآن مٹنے والا نہیں، قرآن ختم ہونے والا نہیں، قرآن حوض کوثر تک جائے گا۔ تو جب قرآن نہیں مٹے گا اور حوض کوثر تک اہل بیت اس کے ساتھی، تو پتا چلا کہ اہل بیت بھی نہیں مٹیں گے، اہل بیت بھی نہیں ختم ہوں گے۔ جیسے خاموش قرآن محفوظ رہے گا ویسے یہ بولتے قرآن محفوظ رہیں گے حوض کوثر تک۔ نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو مٹایا جا سکتا ہے۔ نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو مٹایا جا سکتا ہے۔ جب قرآن نہیں مٹے گا تو ساتھی کیسے ساتھ میں دے دیا؟ پتہ یہ چلا، سرکار نے فرمایا کہ اہل بیت و قرآن ساتھ میں حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہمیشہ اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے، اہل بیت بھی نہیں مٹیں گے، چاہے یزیدیت کی آندھی چلے، طوفان چلے، مگر حسین نہیں مٹیں گے، اہل بیت نہیں مٹیں گے، ان کے چرچے نہیں مٹیں گے، ان کی نسلیں نہیں مٹے گی، ان کی طہارت نہیں مٹے گی، ان کی پاکیزگی نہیں مٹے گی، ان کا نسب نہیں مٹے گا۔ سرکار نے فرمایا ہر نسب، ہر حسب سب ختم ہو جائے گا مگر میرا نسب قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو کچھ نہیں مٹے گا۔ حسین کا گھرانہ، حسین کا خاندان، اہل بیت کا سلسلہ، رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حسین موجود رہیں گے قرآن کے ساتھ، اور قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا تو اہل بیت کو بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ پتہ چلا قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ نے لے لی ہے۔ اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ نے لے لی ہے۔ نہ قرآن مٹے گا، نہ اہل بیت مٹیں گے۔ تو پاک کر دیا گیا، پاک کر دیا۔ اچھا یہ پاک نہ ہوتے، اتنے پاک، اتنے پاک، اتنے پاک، یہ خصوصی درجہ ہے، اس لیے اس کو چاہے جتنی بار سنا جائے اس کا کیف الگ ہے۔ اتنے پاک، اگر پاک نہ ہوتے، جب پاک کرنا چاہا اللہ نے تو پاک کیا اہل بیت کو، رسول نے کالی کملی میں چھپا کر کے پاکی کی دعا کی، اتنا پاک ہوئے۔ یہ پاک لوگ نہ ہوتے، انہیں پاکیزگی عطا نہ کی گئی ہوتی، یہ پاکیزہ نہ ہوتے، یہ نفوس قدسیہ نہ ہوتے، یہ پاک تھے تبھی تو کعبہ پاک میں پیدا ہوئے۔ ہمیں کوئی آدمی کعبے میں پیدا ہو، پیدائش کے وقت کیا؟ یہ پاک ہے، پاک گھرانہ ہے، کعبہ بھی پاک، علی کی ماں بھی پاک، علی بھی پاک۔ اگر علی پاک نہ ہوتے تو کعبہ میں نہ پیدا ہوتے۔ علی کو کعبے میں پیدا کر کے بتا دیا گیا کہ یہ پاکی کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ پاکی کا سلسلہ چلنے والا ہے علی سے۔ رسول پاک کی پاکیزگی کا سلسلہ صلب علی سے چلنے والا ہے، کعبہ میں پیدا ہوئے۔ کعبہ جہاں دیکھو تو گناہ جھڑ جائیں،
جسے دیکھو تو اپنے گناہ یاد آ جائیں، استغفار کے نغمے جب لگاؤ تو زندگی کی معصیت دھل جائے۔ وہی کعبے سے لوگ آتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جہاں ان کی پوری زندگی کی پرانی فائل ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اور نئی فائل بنا دی جاتی ہے، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کعبے کی فضیلت ہے، یہ اس دیار کا مقام ہے۔ مگر مولا علی کی بلندی تو دیکھو، مولا علی کا مقام تو دیکھو۔ کعبہ میں پیدا ہو گئے مگر دھیان کعبے کی طرف نہیں، آنکھیں نہیں کھولی، آنکھ نہیں کھولی۔ میں نے پوچھا اے علی، اپنے انداز سے میں بیان کر رہا ہوں، اے علی کعبہ سامنے ہے، رکن یمنی بھی ہے، رکن شامی بھی ہے، ملتزم بھی ہے، باب کعبہ بھی ہے، آنکھیں کیوں نہ کھولو؟ لوگ آتے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس دیار کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ آپ ہیں کہ پیدا ہو گئے اور دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ کعبہ دیکھو، اسی کعبے کے لیے لوگ پتہ نہیں کعبے کے کعبہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو ہیں کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کعبہ سامنے ہے۔ مولا علی کہیں گے، میرے وجدان کو جواب دیں گے، سنو یہ علی کی آنکھیں ہیں، یہ علی کی آنکھیں۔ علی کا مطلب بلند، علی کی آنکھیں بلند، علی کی نگاہ بلند، علی کی فکر بلند، علی کی سوچ بلند، علی کا خیال بلند، علی کا تخیل بلند، علی کا خاندان بلند، علی کا سسر بلند، علی کا باپ بلند، علی کا بیٹا بلند، علی کی بیوی بلند، علی کا مزاج بلند، علی کی نسبت بلند۔ یہ بلندی علی کے گھر کی کنیز بن گئی ہے۔ علی کا خاندان بلند، علی کا گھر بلند، علی کی نگاہ بلند، علی کا مزاج بلند، علی کی سوچ بلند، علی کی نیت بلند، علی کی نیت بلند۔ سب تو بلندی علی کے پاس ہے۔ اچھا جب سب کچھ بلند ہے تو اس میں کیا بلندی ہے؟ کعبہ بھی تو بلند ہے، کعبہ بھی تو بلند ہے۔ کعبے کو دیکھو، آنکھیں کھولو، کہا سنو یہ علی کی آنکھ ہے۔ علی بلند اور علی کی آنکھ بھی بلند، علی بلند، علی کی نظر بھی بلند، علی بلند، علی کی نگاہ بھی بلند۔ یہ سب سے پہلے توجہ، یہ سب سے پہلے اس کو دیکھے گی جو علی سے بلند ہوگا، یہ سب سے پہلے اسے دیکھے گی جو علی سے بلند ہوگا۔ کعبہ علی سے بلند نہیں ہے، رکن یمنی ہے علی، ارے یہ شامی ہے علی، یہ کعبۃ اللہ ہے علی۔ علی کہیں گے کچھ بھی ہو مگر علی سے بلند نہیں ہے۔ اگر یہ باب کعبۃ اللہ ہے تو میں باب مدینۃ الرسول اللہ ہوں۔ اگر یہ باب کعبۃ اللہ ہے تو میں باب مدینۃ الرسول اللہ ہوں۔ کعبے سے افضل مصطفیٰ تو کعبے کے باب سے افضل مصطفیٰ کا باب۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب علی اسی کو دیکھے گا جو علی سے بلند ہوگا، علی اسی کو دیکھے گا جو علی سے بلند ہوگا۔ علی کی آنکھ، علی کے معنی ہی بلند، اور بلند کی آنکھ کتنی بلند۔ اور یہ علی جب پیدا ہوئے اور جیسے ہی رسول آئے، اطلاع ہوئی یا لے جائے گئے، مختلف روایتیں ہیں، جیسے ہی مصطفیٰ کی گود میں علی آئے، علی نے آنکھیں کھول دی۔ مصطفیٰ کی گود میں آئے، علی نے آنکھیں کھول دی۔ دنیا کے امیر سے امیر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک سے ایک جھولے میں جھولتے ہیں، کوئی جرمنی کے جھولے میں، کوئی انگلینڈ کے، کوئی چائنا کے، کوئی الہاس نگر کے، جیسی حیثیت۔ مگر اے علی تمہاری قسمت کتنی بلند ہے، کسی دنیا کے جھولے میں تم نہیں جھولے، مصطفیٰ کی آغوش تمہارا پہلا جھولا ہے۔
مصطفیٰ کی آغوش میں جو جھولا ہو اس علی کو کون جھولا پائے گا؟ جو مصطفیٰ کی آغوش میں جھولا ہو، مصطفیٰ کی گود میں علی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کی طرف، نبی کی طرف، اور نبی دیکھ رہے ہیں علی کی طرف۔ آنکھوں سے آنکھیں ملی ہیں، علی کی آنکھ مصطفیٰ کی آنکھ پہ، چہرے پر، اور مصطفیٰ کی آنکھیں علی کے چہرے پر۔ پتہ چلا نبی اور ولی، نبی کی گود میں ولی، نبی کی گود میں ولی دیکھ رہا ہے نبی کو، ولی دیکھ رہا ہے نبی کو، اور نبی دیکھ رہا ہے ولی کو۔ اب یہی سسٹم چلے گا قیامت تک، ولی نبی کو دیکھے گا اور نبی ولی کو دیکھے گا۔ اب یہی سسٹم قیامت تک چلے گا، بیچ میں اور کوئی پتلی گلی نہیں ہے۔ نبی ولی کو دیکھے گا، علی نبی کو دیکھیں گے، یہ سلسلہ محبت کا چلتا رہے گا۔ اب جب نبی ولی کو دیکھے گا، نبی علی کو دیکھے گا، علی نبی کو دیکھیں گے، ہم عاشق کہاں دیکھیں گے؟ ہم عاشق علی کو دیکھیں گے، علی نبی کو دیکھیں گے، نبی خدا کو دیکھیں گے۔ دیکھا علی نے آنکھ کھولا تو مصطفیٰ کا چہرہ، آپ کو معلوم ہے اسی لیے علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم کا خطاب ملا، کیونکہ ان کا چہرہ مکرم ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ سب سے مکرم کو تو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ علی کی خصوصیت ہے اور کسی کی نہیں۔ کعبے میں پیدا ہونا علی کی خصوصیت ٹھہر نہیں گئی، بڑھ گئی، آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کا چہرہ، یہ بھی علی کی خصوصیت۔ اب علی کی خصوصیت کو ختم کرو گے؟ اور علی نے ایسا غور سے دیکھا، یہ چہرہ دیکھنا، توجہ، ایک واقعے کی طرف ذرا سا دھیان دلاؤں گا۔ ایسا غور سے دیکھا، یہ ادا ایسی رچ بس گئی، ان اداؤں نے ایسا دل گرفتہ کر لیا، یہ ادا مشیت کو پسند آ گئی کہ علی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ حلاوت باقی ہے؟ کعبے کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، توجہ، کعبے کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ اب ایک وقت کعبہ نہیں، کعبے کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سامنے آ جائے گی۔ وہاں تو کعبے کو چھوڑا تھا تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا، یہاں دیکھیں نماز کو چھوڑتے ہیں یا رسول کے چہرے کو۔ ایک طرف کعبہ تھا اور ایک طرف مصطفیٰ کا چہرہ، تو کعبے کو چھوڑا اور مصطفیٰ کے چہروں کو دیکھا، پھر دوبارہ علی سے مقابلہ ہوا، ایک طرف سجدہ اور ایک رسول کا چہرہ، ایک طرف سجدہ ایک طرف رسول کا چہرہ۔ سجدہ کہہ رہا ہے مجھے، چہرہ اپنی طرف مائل کر رہا ہے، علی سوچ رہے ہیں کیا کریں، نماز کی طرف جائیں، کیا کریں، سجدے کی طرف جائیں کہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف۔ علی کے دل میں اتھل پتھل ہے، مگر عشق نے کام کیا، محبت نے تدبیر بتائی۔ ارے علی کے خون میں ابتدا ہی سے ہے کہ رخ مصطفیٰ سے نظر نہ ہٹے، یہ علی کے خون اور احساس میں شامل ہے۔ اگر میں سجدہ چھوڑتا ہوں تو چھوڑ دوں، میں یہ چہرہ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ چہرہ جدھر پھر جائے گا وہی کعبہ ہوگا، وہی قبلہ ہوگا۔ میں یہ سجدہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا چہرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کعبہ چھوڑ سکتا ہوں مگر کعبے کا کعبہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت علی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، یہ خصوصیت مولا علی کی۔ اے علی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب تم کعبے کو دیکھتے، حرم کو دیکھتے، حرم میں تھے، حرم کو دیکھتے، کہا سنو، میں حرم کو نہیں، میں مصطفیٰ کے کرم کو دیکھنا چاہتا تھا، میں حرم کو نہیں، مصطفیٰ کے کرم کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو گود میں لیا اور مسنون جو طریقہ ہے
बाअमल आलिम दीन हो, ख़ानदान का बुज़ुर्ग हो, जब बच्चा पैदा हो तो खजूरें चबा करके कुछ मीठी चीज़ उसके मुंह में तहनीक करते हैं, ये रस्म तहनीक है। तो मौला अली जब पैदा हुए तो रसूल खजूर क्या खिलाते, ज़बान मुबारक को ही अली के मुंह में डाल दिया, अपनी ज़बान को अली के मुंह में डाल दिया, लुआबे दहन को अली के मुंह में डाल दिया। अली जब देखें तो चेहरा देखें और खाएं और चखें तो सबसे पहले मुस्तफ़ा का लुआबे दहन सकें। अब देखिए फजीलतें बढ़ रही हैं, रुक नहीं रही कि एक बार मिल गई रुक गई खत्म। देखिए मुस्तफ़ा की ज़बान चेहरे से ज़बान तक पहुंच गई। अब मुस्तफ़ा की ज़बान और अली की ज़बान मिल गई, मुस्तफ़ा की ज़बान से अली की ज़बान मिल गई, अली की ज़बान से मुस्तफ़ा की ज़बान मिल गई। अब जिसे मुस्तफ़ा की ज़बान चाहिए वो अली की ज़बान का इंतजार करे, जो अली कहे समझ लो मुस्तफ़ा कह रहे हैं, समझ लो मुस्तफ़ा कह रहे हैं। अली लुआबे दहन दिया। जनाब अबू तालिब ने ये मंजर देखा, कहा क्या कर रहे हो? रसूल ने कहा ये मैं इल्म और इरफान का खजाना अली को दे रहा हूं। रसूल ले गए। एक रवायत के मुताबिक कि मौला अली को नहलाया, धुलाया, पहनाया, सजाया, संवारा, तैयार किया। आंखों में आंसू जारी हो गए। पूछा गया क्यों रो रहे हो, ये खुशी का मौका, आंख में आंसू क्यों? रसूल ने फरमाया कि ये अली जिसको मैंने पहला गुस्ल दिया है, यही अली कल मुझको आखिरी गुस्ल देगा। रसूल पाक ज़मानत दे रहे हैं। देखिए ज़िंदगी किसी की कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता ना, कब किसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए कोई नहीं जानता, मौत और हयात का कोई वो नहीं। मगर रसूल क्या फरमा रहे हैं, ये अली मुझे आखिरी गुस्ल देगा। पता चला तब तक अली को मौत नहीं आएगी जब तक मुझे गुस्ल न दे दे। तो ये ज़मानत तो पहले ही है, उसके बाद फिर बिस्तर वाली ज़मानत है। तो अली की ज़िंदगी की ज़मानत 2 बार रसूल ने दी, एक बचपने से लेकर के अपनी वफात तक और फिर एक अपनी ज़िंदगी के बीच से लेकर के मदीना तक। ये ज़िंदगी की ज़मानतें अली को दी हैं। तो अली को ज़मानत दे रसूल, अमानत दे रसूल, और हम अमानत में खयानत करने वाली बातें करें। मौला अली जिसे रसूल ने सजाया हो और जिसे रसूल ने संवारा हो, जिसे रसूल ने अपना लुआबे दहन दिया हो, उस अली को कौन बिगाड़ पाएगा, उस अली को कौन खत्म कर पाएगा। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और जिसको शहर में आना हो उसके लिए लाजिम है कि वो दरवाजे से आए। शहर हैं हर तरह के उलूम, शहर किसी एक दुकान का नाम नहीं होता। शहर में हर तरह की दुकान, हर तरह की चीजें, तब जाके शहर होता है। पता चला कि तमाम उलूम, इल्म का शहर हूं, इसका मतलब मेरे पास तमाम उलूम हैं। जो तिबियानन लिकुल्ले शैइन कुरान है, जिसमें हर चीज का बयान है, उस हर चीज के बयान को मैं जानने वाला हूं। जिस पे नाजिल हुआ है वो ज्यादा जानता है। तो तमाम उलूम का मैं जामे हूं, मैं इल्म का शहर हूं, मैं तमाम उलूम का जामे हूं। अब अगर मेरे उलूम में से एक दो नहीं, तरीकत का, कि शरीयत का, कि मारिफत का, कि हकीकत का, जितने भी उलूम हैं सबका मैं शहर हूं। और किसी को इल्म का एक टुकड़ा भी लेना होगा तो पहले अली के चौखट पर हाजिरी दे, इसलिए कि अली मेरे इल्म के शहर के बाब हैं। अली के पास आओगे तब जाके मेरा इल्म पाओगे, अली के पास आओगे तब जाके मेरा इल्म पाओगे। अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली माल
القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، علی اور میں ایک نور سے ہوں، ایک شجر سے ہوں۔ یہ متعدد ارشادات ہیں مولا علی مشکل کشا خیبر شکن کے بارے میں۔ وہ علی جس کو رسول نے پرچم نصرت عطا فرمایا کہ کل میں جس کو پرچم دوں گا، کل میں جس کو پرچم دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، فتح و نصرت اس کے قدم چومے گی۔ ارشاد رسول میں کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کو، سچی رسول سے محبت کرنے والے کو میں پرچم دوں گا، کامیابی ملے گی۔ پتہ چلا کامیابی اسے ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ علی کو پرچم دیا گیا، اور علی جب گئے مصطفیٰ کے منتخب تھے، مصطفیٰ کی تربیت کے تھے، مصطفیٰ نے اپنی آغوش میں لیا تھا، مصطفیٰ نے اپنی پرورش میں لیا تھا۔ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے علی رسول کے ساتھ۔ علی پہلے نمازی ہیں، رسول کے پیچھے پہلے نمازی ہیں۔ کبھی کھل کر کے پڑھا اور کبھی چھپ کر کے پڑھنے کی نوبت آئی تو اور صحابہ تو الگ الگ گھاٹیوں میں چھپ کر کے پڑھتے رہے، مگر علی ہمیشہ رسول کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھتے رہے۔ یہ علی کی خصوصیت ہے، علی کی خصوصیت ہے۔ علی کے سسر جیسا دنیا میں کسی کا سسر نہیں ہے، علی کے سسر کے جیسا دنیا میں کسی کا سسر نہیں، علی کی بیوی کی طرح کسی کی بیوی نہیں، چونکہ فاطمہ کی بیٹی کی طرح جب کسی کی بیٹی نہیں ہوگی تو وہ بیٹی جس کے گھر جائے گی اس کی بیوی کی طرح کوئی بیوی نہیں ہوگی۔ علی کی دنیا کی شادی، رشتے، ازدواج قرابتداریوں کے فیصلوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ رشتے آ رہے ہیں، فاطمہ کے رشتے آ رہے ہیں، وہ فاطمہ جو رسول کی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ جو رسول سے ملتی جلتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی کو رسول کی طرح حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہت والا نہیں دیکھا۔ یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جب آ جائیں تو رسول اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ لخت جگر نور نظر جس کی تعظیم و محبت میں اور محبت میں اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں، وہ فاطمہ، وہ فاطمہ جو سیدہ ہے، صابرہ ہے، شاکرہ ہے، ساجدہ ہے، راکعہ ہے، رسول کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، بضعۃ منی ہے، جس کے لیے رسول فرمائے فاطمہ تمہارے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور تمہارے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو ماں اور بہنوں، سنو کہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو تم ایسا اپنا کردار بناؤ کہ تمہارے کردار سے فاطمہ خوش ہو جائے۔ تمہارا کردار اگر فاطمہ کی زندگی کی روشنی میں ہوا اور فاطمہ تم سے خوش ہو جائیں گی تو قسم خدا کی رب العالمین تم سے خوش ہو جائے گا۔ اپنے کردار کو فاطمہ کے سانچے میں ڈھال لو اور یاد رکھو اگر فاطمہ کے راستے کو تم نے چھوڑا اور تمہاری حرکتوں سے سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی تو یاد رکھو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اسی حدیث کی روشنی میں ان کا انجام دیکھو، جنہوں نے امام حسین کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، کیا اس سے فاطمہ خوش ہوں گی؟ سمجھ جاؤ کہ اسی سے معلوم کر لو کہ فاطمہ یقیناً ناراض ہوں گی۔ جب ناراض ہوں گی تو اللہ کی ناراضگی وہ لوگ مول لے چکے ہیں۔ وہ فاطمہ سیدہ صابرہ ہیں، بھوک
بھوک کی شدت ہے مگر دولت قناعت کی ہے، صبر و رضا کی ہے، استقلال کی ہے. کسی کے آگے رب العالمین سے مانگ رہی ہیں. سرکار دو عالم آئے، بیٹی کی نقاہت دیکھا، بیٹی کی کمزوری دیکھا، قدم کو لڑکھڑاتے دیکھا. عبادت میں بھی حضرت فاطمہ کانپ رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، کمزوری و نقاہت سے کانپ رہی ہیں، قیام کر رہی ہیں، کانپ رہی ہیں. رسول نے پوچھا ہے فاطمہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ ضعف، یہ کمزوری، یہ نقاہت کیسے؟ اب رسول نے پوچھا تھا تو کیسے جواب نہ دیتی. سیدہ فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابا جان 3 دن سے بھوکی ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، حسن و حسین بھی بھوکے ہیں. اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں صبر ہے، رضا ہے، استقلال ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے مانگوں تو یہ ہمارے صبر کے خلاف ہو جائے؟ اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کروں تو فاطمہ اپنے مقام سے گر جائے اور جس صبر کی آپ نے تلقین کی ہے اس صبر سے ہمارا رشتہ چھوٹ جائے؟ رسول نے فرمایا فاطمہ اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا صبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی رضا کا باعث ہے. رسول نے دعا کی کہ جس طرح مریم کے لیے کھانے آ جاتے تھے، میوے آ جاتے تھے، اے اللہ اس فاطمہ کے لیے بھی نازل فرما. ایک روایت کے مطابق فوراً غیب سے تشت فاطمہ کے لیے حاضر ہوا. فاطمہ نے اپنی بھوک مٹائی. پھر ایک مرتبہ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نقاہت میں ہے، کمزوری میں ہے. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا جو کچھ گھر میں تھا کسی طریقے سے بچوں کو کھلا دیا، اب 3 دن سے میں بھی بھوکی پیاسی ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. رسول کا دل بیتاب ہو گیا اپنے لخت جگر کے لیے. مختار کائنات کی بیٹی ہیں، مختار کائنات کی بیٹی اگر کہہ دیں تو پہاڑ سونا ہو جائے. تاجدار دو عالم کی بیٹی کسی سے کچھ نہیں کہتی، اپنے ابا جان سے بتا دیتی ہیں. جب پوچھتے ہیں تو سرکار دو عالم نے دعا کی اے اللہ آج کے بعد کبھی بھوک فاطمہ کو پریشان نہ کرے. رسول کی دعا تھی کہ فاطمہ کو پھر کبھی بھوک نے پریشان نہیں کیا. وہی فاطمہ جن کے سامنے بچے مچل جائیں کپڑے کے لیے تو جنت سے جوڑے آ جائیں، جنت سے کھانے آ جائیں. خود فاطمہ کے لیے جنت سے جوڑے آ جائیں، بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ جائیں. یہ اہتمام کیوں ہے؟ جبریل جن کے گھر کا درزی بن کر کے آ جائے، کھانا لے کر کے آ جائے، یہ اہتمام کیوں؟ ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف پیاس ہے، ایک طرف شدت صبر ہے، اور کبھی کبھی یہ انعام کہ جنت سے جوڑے آ رہے ہیں، جنت سے کھانے آ رہے ہیں. یہ مستقل کیوں؟ ماجرا کیا ہے؟ مشیت بولی تاکہ سمجھ جانا اہل بیت مجبور نہیں تھے. چاہتے تو جنت سے جوڑا منگاتے، چاہتے تو جنت سے کھانا منگاتے. جنت ان کی ہے، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، جنت رسول کی ہے، جنت اہل بیت کی ہے، جنت حسن و حسین کی ہے. وہ کھانا اور پانی، ارے فرات تو چھوڑو، کوثر کے چشمے کربلا میں ابل آتے. لیکن یہ معلوم ہو جائے دنیا کو حسین کا گھرانہ مجبور نہیں تھا، طاقتور تھا. صبر ان کا زیور تھا، استقامت ان کی علامت تھی. وہ طاقتور ہوتے ہوئے بھی تحمل و برداشت کی داستان بنا رہے تھے، دنیا کو اپنی ایثار و قربانی کا جلوہ پیش کر رہے تھے. ہم جنت والے ہیں، جنت والے بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. یہی فاطمہ ہیں جن کو وہ جب وہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی، ایسے وقت میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا
کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، اسی میدان محشر میں کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ استفسار، تعجب، کیا ہوا؟ نگاہیں نیچی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے محشر میں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ فاطمہ کی سواری گزرے، فاطمہ گزرے تو نگاہیں نیچی کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ فاطمہ کا پردہ ایسا ہے، فاطمہ کا حجاب ایسا ہے، فاطمہ کی پاکیزگی ایسی ہے، تو کیوں ہم لوگ نہ بھی کنیزان فاطمہ کی طرح، سچی کنیزوں کی طرح پردوں کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں اور سیدہ فاطمہ کی پاکیزگی زندگی کا حصہ حاصل کریں، جس سے حضرت فاطمہ ہم سب سے راضی رہیں۔ وہ فاطمہ، مگر اسی فاطمہ جو لخت جگر ہے، نور نظر ہے، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ حضرت عمر نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا، حضرت عمر نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کے عزت و جلال کی قسم کہ سرکار جب فاطمہ کو مخاطب کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ارے صحابہ رسول کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، سعد کہیں تم پر میرے ماں باپ قربان، طلحہ کہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، زبیر کہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، صدیق کہیں، فاروق کہیں، عثمان کہیں، سارے صحابہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ وارے فاطمہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان، آمینہ تم پہ قربان، عبداللہ تم پہ قربان۔ یہ فاطمہ کیسے رسول کی جان، اس پر ان کے ماں باپ قربان۔ یہ مقام کہ رسول کہیں تم پر میرے ماں باپ قربان۔ تو دوستو یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے۔ ایسی فاطمہ، رشتوں کی بہاریں لگی ہوئی تھی، مگر وہ فاطمہ جو اللہ کی محبوبہ تھی، رسول کی لخت جگر اور محبوبہ تھی، رسول کا چین تھی، رسول انتظار کر رہے ہیں وحی کا، وحی الہی جبریل امین پیغام مسرت لے کر کے آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ یہ پاک نسل کی ترتیب ہے، پاک نسل کی۔ علی پاک تو کعبے میں پیدا ہوئے، اور فاطمہ ایسی پاک کہ جو عورتوں کے مرض ہیں وہ فاطمہ میں نہیں، پورا بدن نور علی نور ہے، ادھر فاطمہ پاک ادھر علی پاک۔ جب دو پاک نہریں ملی تو ایک سے حسن پاک حسین پاک نظر آئے۔ مرج البحرین یلتقیان، جو دو سمندر ملے تو اس سے لولو اور مرجان پیدا ہوئے۔ یہی فاطمہ کی پاکیزگی، دو نہریں ملیں تو اس سے حسن و حسین جیسے شہزادے پیدا ہوئے، جن میں علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے۔ یہ خون اور دودھ جب مل گیا تو ایک شجاعت بن گیا، کوئی صبر بن گیا، کوئی استقامت بن گیا۔ دوستو، امام حسین اور امام حسن شہزادگان گلگوں قبا، جن کی عظمتیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین میرا چین ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسن اور حسین کشتی لڑیں اس میں انصاف ہو، مشیت اس کھیل میں دلچسپی لے، بچے رہیں پالنے میں ہوں تو جبریل جھولا جھلائیں، تڑپ جائیں تو جنت سے جوڑے چلے آئیں، رسول پاک اٹھا لیں تو اپنے کندھے پر سوار کر لیں،
اور جو حسین سے محبت کرے رسول اس سے بھی محبت کرنے لگے۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا، رسول نے اس کو اٹھا کر کے گلے لگا لیا۔ پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اتنے بچے کھیل رہے تھے، اسی کو آپ نے اٹھا کر کے اتنا پیار کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن یہی بچہ کھیل رہا تھا میرے حسین کے ساتھ، تو یہ میرے حسین کے خاک قدم کو اپنی آنکھ پہ ڈال رہا تھا، اپنی آنکھ پہ ڈال رہا تھا۔ تو جو رسول کے خاک قدم کو اپنی آنکھ پر ڈالے، محبت کرے، رسول اسے سینے سے لگا لیتے ہیں، رسول اسے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم غلامان حسین کی نسبت کو چاہتے اور مانتے ہیں کہ جیسے کل رسول نے سینے سے لگایا تھا، اسی طریقے سے ہم غلاموں کو بھی اپنی کالی کملی کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ محبت ہے حسن و حسین سے۔ حسن و حسین کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں، کسی روایت میں حسن کو، کسی میں حسین کو۔ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں حسن و حسین دونوں کو، چونکہ زندگی ہے چل رہی ہے تو کبھی دونوں کو، کبھی ایک کو، کبھی دوسرے کو، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، جس نے جو دیکھا وہی بیان کر دیا۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکر، ایک میں حضرت عمر نے دیکھا کہ حسین کندھے پر سوار ہیں۔ کہا واہ واہ حسین، کتنی اچھی سواری پائی۔ اب بتائیے صحیح بات ہے، کتنی اچھی سواری پائی۔ رسول اچھی سواری پائیں تو براق پر بیٹھیں، اور حسین رسول پر کتنی اچھی سواری پائی ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فوراً جواب دیا، اے عمر یا اے ابو بکر، یہی مت دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ میں نے سوچا یہ فوراً رسول نے پلٹ کے جواب کیوں دے دیا؟ عام طور پہ یہ واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی رک کر کے سوچا کہ رسول نے پلٹ کے فوراً جواب کیوں دے دیا کہ یہ بھی تو دیکھو، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ پتہ چلا اے ابو بکر، اے عمر یا اے صحابہ سے میری ہی طرف نگاہ مت رکھنا، میرے آل کی طرف رکھنا، میرے آل کی طرف رکھنا۔ کل میں ہدایت کے لیے ان کو چھوڑے جا رہا ہوں، آج یہ مجھ پر سوار ہیں، کل یہ قوم کی کشتی کو پار لگائیں گے۔ صرف مجھ پر نگاہ نہ رکھو، بعد کے لیے میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ صرف مجھے مت دیکھو، میری آل کو بھی دیکھو۔ اے محبت کرنے والوں، اے مجھ سے عشق کرنے والوں، اے مجھے چاہنے والوں، اے میری یاد میں تڑپنے والوں، اے مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والوں، تم میرا چہرہ بھی دیکھو اور آل رسول کی نسبت بھی دیکھو، ان کا چہرہ بھی دیکھو۔ ان کو بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو۔ تو اہل بیت پہ بھی نظر رکھو، یہ رسول نے بتا دیا ہے۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اہل معرفت جانتے ہیں کہ رسول نے یہ کیوں کہا کہ سواری ہی کو مت دیکھو، سوار کو بھی دیکھو۔ آگے یہی سوار اسلام کا شہسوار بنے گا، اسلام کا تاجدار بنے گا، اسلام کا وقار بنے گا، صاحب ذوالفقار بنے گا، علی کے گھر کا معیار بنے گا، پاکیزہ اطوار بنے گا، حقانیت کا علمبردار بنے گا، یہی سوار بنے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی حسین ہے اور یہی حسن ہے، یا یہی دونوں ہیں، چاروں روایتیں۔ رسول سجدے میں پیٹھ پر سوار، متعدد بار آپ نے سنا ہے، پیٹھ پر سوار، رسول کے پشت پہ سوار، مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں۔ اور سجدے میں آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا میں ندرت لیے ہوئے اس حالت اس کنڈیشن کو بیان کروں گا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بات آپ کو خوب معلوم ہے کہ سب سے معتبر حالت کہاں؟ سجدہ۔ مقرب حالت کہاں؟ سجدہ۔
بندہ اللہ سے قریب کہاں سب سے زیادہ؟ سجدے میں. یہ ہر بندہ. ہم بھی سب سے زیادہ نماز پڑھیں تو سب سے زیادہ قریب سجدے میں. آپ بھی پڑھیں تو سجدے میں. غوث و قطب بھی پڑھیں تو سب سے زیادہ قریب سجدے میں. جو جیسا ہے اسی حساب سے قریب ہے. غوث ہے تو اس حساب سے قریب, قطب ہے تو اس حساب سے قریب, صحابہ ہیں تو اس حساب. ہم سب سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب. اور رسول کتنے قریب؟ رسول کتنے قریب؟ سجدے میں رسول جائیں تو کتنے قریب. ارے وہ تو لامکہ کی سیر کر کے آئے ہیں, اور پھر جب اسی سجدے میں جائیں تو کتنے قریب. اس قربت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کس کے اندر دم ہے جو رسول کے سجدے کی گہرائیوں کو جان سکے. رسول سب سے زیادہ قریب. سجدے میں تو سب قریب, لیکن رسول قریب تو سب سے زیادہ قریب. کس سے قریب؟ اللہ سے قریب. تو جب رسول سب سے زیادہ اللہ کے قریب, تب کیا سوچ رہے ہیں؟ سجدے کو لمبا کر رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں؟ حسین گرنے نہ پائے. حسین, توجہ, حسین گرنے نہ پائے. حسین گرنے نہ پائے. حسین تسبیح پڑھتے رہو, گرنے نہ پائے. جب سب سے زیادہ قریب اللہ کے قربت, جب سب سے مقرب, اس وقت کیا؟ حسین گرنے نہ پائے. تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو کر کے جب رسول کے قلب نے یہ سوچا ہوگا کہ حسین گرنے نہ پائے, تو حسین گرنے نہ پائے, اس چیز کا خیال رب کی بارگاہ میں بھی چلا گیا قربت کے ساتھ. حسین گرنے نہ پائے تو اللہ کی قربت میں بھی یہ خیال چلا گیا. تو جس حسین کے نہ گرنے کو اللہ کے سب سے قریب رہ کر کے رسول نے خیال کیا کہ حسین گرنے نہ پائے, اس حسین کو زمانہ کیسے گرا پائے گا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیسے حسین گر سکتے تھے؟ جو رب کے سب سے قریب پہنچ کر کے یہ ہے کہ حسین گرنے نہ پائے. تو سجدہ قبول ہو رہا ہے. رسول کا سجدہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں؟ رسول کی تسبیح قبول ہو رہی کہ نہیں؟ تو یہ خیال بھی تو قبول ہو رہا ہوگا کہ حسین گرنے نہ پائے. یہ خیال بھی تو قبول ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ رسول کا سجدہ قبول نہیں ہوا یا رسول کی تسبیح قبول نہیں ہوئی. تو تسبیح قبول ہوئی سبحان ربی الاعلیٰ کی, سجدہ قبول ہوا, تو یہ خیال بھی قبول ہوا کہ حسین گرنے نہ پائیں. پھر زمانے نے دیکھا کہ آج تک حسین کائنات پر چھائے ہوئے ہیں, کیونکہ رسول نے سجدے میں سوچا کہ حسین گرنے نہ پائے. تو حسین کو نہ گرنے دینا یہ خیال رسول ہے. اور خیال رسول کو اللہ کبھی باطل نہیں کرتا, مقبول کرتا ہے, محبوب کرتا ہے. خیال رسول کو اللہ زندہ و جاوید کر دیتا ہے. خیال رسول کو اللہ بلند کر دیتا ہے. الرسول جب بھی خیال کریں اللہ اسے قبول کر دیتا ہے. رسول کا خیال یہ کسی اور کا خیال نہیں ہے, یہ رسول کا خیال ہے. رسول جو سوچیں وہ اللہ کی بندگی ہوا کرتی ہے, محبوبیت ہوا کرتی ہے. گرنے نہ پائیں. اور حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے. نبی کے گھر والے کی ادا ہے, معمولی مت سمجھنا. اسماعیل نے کہا کہ مجھے تم صابر پاؤ گے. یہ خلیل کی تربیت کی بات تھی, یہ حبیب کی تربیت. حسین بیٹھ گئے, بچپنے کی بات تھی, مگر ضروری تھا کہ حسین بیٹھ جائیں. ضروری تھا. اب کب ہوتی تربیت حسین کے سجدے کی؟ ضروری تھا کہ حسین بیٹھ جائیں. اور جب حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے تو رسول کے خیال میں پہنچ گئے قرب مولا کے نزدیک. اور جب مولا سے قریب ہو گئے حسین خیال رسول بن کر کے مولا کے قریب ہو گئے, تو اب رب سے قربت حسین کی پکی ہو گئی. اب سجدے کی گہرائی, اے حسین آج بچپنے میں رسول سجدے میں ہے, تم پیٹھ پر ہو, آج سجدے کا سبق لے لو. سجدے کی گہرائی جان جاؤ, سجدے کی عموقیت کو جان جاؤ, رسول کے سجدوں کے رشتے کو جان جاؤ. جب تم اس سجدے کی گہرائی کو جان جاؤ گے تو کربلا کے میدان میں گردہ
गर्दन तुम्हारी कट जाएगी लेकिन तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक नहीं कटेगा। इस सजदे की गहराई की बरकत से दुनिया को सजदा करने का अंदाज बता दो। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो हुसैन ने तरबियत ली मुस्तफ़ा की पीठ पर। यह भी बड़ा दिलनशी मौजू है, सिलसिला दराज किया जाए तो और दिन चाहिए। अब ये हुसैन, ऐसा हसन, ऐसी फातिमा, ऐसे अली, ये मिल जाए, रसूल का साया हो, रसूल की मईयत हो, तो यही दुआ की जाती है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। इन्हीं को रसूल ने अपनी चादर में लेकर के अहले बैत कहा है। जान जाओ अहले बैत कौन है। इसीलिए इसी चादर का नज़ारा देखकर बेदम ने कहा, बेदम यही तो 5 हैं। बेदम काली कमली वाला और उनकी चादर के अंदर रहने वाला, बेदम यही तो 5 हैं। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इनकी दास्तान सब्र की, रज़ा की, कुर्बानियों की इंशाअल्लाह। मदीना कैसे छूटता है, कूफा की वादियों में क्या होता है, और करबला के मैदान में इश्क की कौन सी दास्तान लिखी जाती है, और फिर लूटा पिटा काफिला मदीने की तरफ जो रवा दवा होता है, ख़ास ख़ास अहम अहम वाक़यात इंशाअल्लाह मदीने से लेके करबला तक कल पेश होंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आँखों के तारों, सैयदा ज़हरा के सारे, सैयदा ज़हरा के सारे नूर पारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम। लुट गया था घर का घर जिनकी नजर के सामने, लुट गया था घर का घर जिनकी नजर के सामने। उन असीरों दर्द मर्दों गम के मारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को सलाम। सरवरे कौनैन की आँखों के तारों को बेसहारा हो के पर्दे
کی بچا لی آبرو، بے سہارا ہو کے پردے کی بچا لی آبرو، خاندان مصطفیٰ کی، خاندان مصطفیٰ کی، خاندان مصطفیٰ کی پردہ داروں کو سلام، سرور کونین کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، سرور کونین کی آنکھوں کے تاروں، حشر تک اٹھتی رہے گی جن سے خوشبوئے وفا، حشر تک اٹھتی رہے گی جن سے خوشبوئے وفا، کربلا میں بسنے والوں، کربلا میں بسنے والوں کے مزاروں کو سلام، سرور کونین کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، سرور کونین کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، سیدہ زہرا کے پیارے، سیدہ زہرا کے سارے نور پاروں کو سلام، سرور کونین کی آنکھوں کے تاروں کو سلام، سرور کونین کی آنکھوں کے تاروں کو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ، جو بھی ذکر کیا گیا ہے اسے قبول فرما لے، اس میں لغزشیں ہوں، غلط بیانی ہو، بے ادبی ہو، اسے معاف فرما دے مولا، ہم سب کی شرکت کو قبول فرما، جس کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں مرادیں خواہشیں ہیں مولا سب کو پورا فرما دے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، دقت ہے تو اس سے نجات عطا فرما دے، ہم سب کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا خیبر شکن علی مرتضیٰ کے صدقے میں ہماری تمام بلاؤں کو دور فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا علی کی ولایت کا صدقہ عطا فرما، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرما، ان کی چادر کی طہارت کا صدقہ عطا فرما، ان کی عصمت و عفت کا صدقہ عطا فرما، ان کی پاکیزگی کا صدقہ عطا فرما، رسول پاک سے ان کو رسول پاک سے جو محبت ہے اس محبت اس ربط کا صدقہ عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔